انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، کہ پاکستان میں زراعت کے شعبے کی تدفین کا وقت ہو چکا ہے۔ میں عبد الرحمن خان اور آپ کو اے آر خان آفیشیل کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس استثنا دینے کا مقصد کیا ہے؟ اس فیصلے کے ایک عام پاکستانی کی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ سال 2025 ریئل اسٹیٹ کا سال ہے، یا پھر یوں کہیے کہ یہ پراپرٹی ڈیلر بننے کا سال ہے؟ آج ان تین بنیادی نکات پر ہم بات کریں گے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق پاکستان میں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر عمل درآمد کرتے ہوئے 3 صوبائی حکومتوں کی جانب سے زراعت کے شعبے پر ٹیکس نافذ کیا گیا ہے، اور اس کو زرعی انکم ٹیکس کا نام دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ حکومتوں نے دل پر پتھر رکھ کر آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر اور ملک کی ڈوبتی ہوئی معیشت کو سہارا دینے کے لیے یہ کڑوا فیصلہ کیا ہے۔ یہ وہ ٹوپی ڈرامہ ہے جو پاکستانی ٹی وی چینلز کے اوپر حکومتوں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ مگر انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب آئی ایم ایف کے پروگرام کو جوائن کیا، اور اس پروگرام کے تحت آئی ایم ایف کی جانب سے 3 بڑی بنیادی ڈیمانڈز کی گئی تھیں، اور یہ آئیڈینٹیفائی کیا گیا تھا کہ ریٹیل سیکٹر، ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر، یہ 3 شعبے ہیں جن پر پاکستان میں ٹیکس کلیکشن ہونا، ٹیکس کا نفاذ ہونا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے معاشی ماڈل میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ غیر منصفانہ ٹیکسیشن کا سسٹم ہے۔ یعنی جو جتنا کمزور ہے، جو جتنا معاشی طور پر دبا ہوا ہے، اس پر اتنا زیادہ ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے آج پاکستان میں تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا شعبہ وہ تنخواہ دار طبقہ ہے، یعنی ورکنگ کلاس ہے، مڈل کلاس ہے پاکستان کی، جو تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ ٹیکس دیتی ہے۔ لیکن پیسے کون کماتا ہے؟ وہ بلینر، وہ انڈسٹریلسٹ، وہ ٹیکسٹائل اونر، وہ بڑے بڑے ٹائکونز جو پاکستان میں دولت سمیٹتے ہیں، وہ ٹیکس نہیں دیتے، تاجر ٹیکس نہیں دیتے، ریٹیلرز ٹیکس نہیں دیتے، لیکن ان کے ٹیکس کا بوجھ بھی پاکستان کی ورکنگ کلاس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے، اور تنخواہ دار طبقہ ان کے حصے کا بھی بوجھ اٹھاتا ہے اس ملک کی معیشت کو چلانے کے لیے۔ اب یہی ماڈل اپلائی کیا گیا ہے آئی ایم ایف کے کندھوں پر رکھ کر، جو بندوق چلائی گئی ہے کسانوں کے اوپر، کہ زرعی شعبے کے اوپر تو ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے، مگر جو ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے، جس کو عمومی طور پر یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں ٹیکس چوری کو چھپانے کے لیے، کالے دھن کو انویسٹ کرنے کے لیے ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کے اندر پیسوں کو انویسٹ کیا جاتا ہے، اور وہ ایک بہت بڑی بلیک اکانومی وہ کسی نٹ کے اندر نہیں ہے، اس کو دوبارہ سے بچا لیا گیا ہے۔ اور نہ صرف بچا لیا گیا ہے، بلکہ جو ٹیکسز آلریڈی اس شعبے پر لگائے گئے تھے ان کو بھی ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ایک ٹیکس ایمنسٹی کہہ لیجئے، اور مکمل طور پر جو ٹیکس کی شرح ہے اس کو کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ مختلف طریقوں سے اب ریئل اسٹیٹ کو اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب یہ طریقے کیا ہیں؟ فار ایگزامپل کہ پنجاب کے اندر 50 لاکھ روپے کی اگر آپ پراپرٹی خرید لیں، گھر خرید لیں، آپ پہ کسی قسم کا ٹیکس نہیں لگے گا۔ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خرید لیتے ہیں تو آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا۔ اسی طریقے سے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی جائے گی۔ پراپرٹی ٹرانسفر فیس، خریدنے والا بیچنے والا دونوں کے اوپر جو فیسیں لگتی ہیں وہ ان کی شرح کو کم کر دیا جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ کا جو سیکٹر ہے، یہ شعبہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور پاکستان میں گھروں کی شارٹیج ہے۔ گھر ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، ہونی چاہیے، اور حکومت کی ترجیحات میں بھی شامل ہونی چاہیے، لیکن ایک منصفانہ ٹیکسیشن کا سسٹم ایک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب آپ ٹیکس وصول کر رہے ہیں تو پھر سب شعبوں سے ایکول ٹیکسیشن ان کے سائز کے مطابق، ان کے بزنس ماڈل کے مطابق ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسان بھوکا مر رہا ہو،
کسان کو اس کی فصل کے پیسے بھی نہیں مل رہے، اور وہ ہر چیز بلیک میں جا کے خریدتا ہے، کھاد، اور جب وہ اپنی فصل لے کے جاتا ہے تو اس کی بھی اس کو قیمت پراپر طریقے سے نہیں ملتی۔ تو یہ جو بہت بڑا ایک ظلم ہے کسان کے ساتھ، اس کا جو ایکسپلوٹیشن کا جو سسٹم ہے، پھر اس کے بعد اس سے ڈیمانڈ کرنا کہ وہ آپ کو ٹیکس بھی دے، اور ٹیکس کا نام بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ زرعی انکم ٹیکس۔ تو انکم ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی آمدن ہوگی تو آپ ٹیکس دیں گے۔ بیسیکلی اس کا نام ہونا چاہیے زرعی خسارہ ٹیکس، یعنی دے تو کچھ سکتے نہیں ہے، لیکن جو خسارہ کسان کو ہو رہا ہے، جس میں سے وہ اپنی فصل کے پیسے بھی پورا نہیں کر پا رہا، اور جہاں پہ مریم نواز جیسے سرمایہ دار چیف منسٹر ہوں، وہاں پہ تو پھر کسانوں کی فاتحہ پڑھ لینا یہی ایک واحد آپشن بچتی ہے۔ اب پرابلم یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مکان پہلے یا روٹی، یعنی ایک طرف جب آپ ریئل اسٹیٹ کے سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس استثنا دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ پراپرٹی میں زیادہ انویسٹ کریں گے۔ اب وہ جب زیادہ انویسٹ کریں گے تو زمین کنزیوم ہوگی، اور جب زمین کنزیوم ہوگی تو وہ زمین بیرل لینڈ تو ہوگی نہیں، وہ پھر ایگریکلچرل لینڈ ہوگی۔ تو انڈائریکٹلی یہ زرعی رقبے کو بنجر بنانے کے لیے، کنکریٹ کا شہر بنانے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ کاشتکاری چھوڑو، پراپرٹی ڈیلر بنو، کیونکہ جو ویژن 25 ہے اس ملک کی تمام حکومتوں کا، اس میں ایگریکلچر نہیں ہے۔ اور یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، نہیں، پاکستان ریئل اسٹیٹ کا ملک ہے، اور یہ لینڈ ڈیولپرز کا ملک ہے، اور یہ لینڈ گریبرز کے لیے اس کو شاید سوری ٹو سے کہ اس کو میسج تو یہی ملتا ہے کہ اس کو تخلیقی شاید اب مقاصد جو بن چکے ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ یہ مافیاز کے ہاتھ میں چلا گیا۔ تو یہاں پر اب یہ ایک تقسیم آ گئی ہے، لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ ریئل اسٹیٹ اور ایگریکلچر دونوں اکٹھے چل سکتے ہیں؟ یہ اس لیے اکٹھے نہیں چل سکتے کیونکہ بیلنس آؤٹ ہے۔ اگر آپ ریئل اسٹیٹ کو سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے ٹیکس ایمنسٹی دے رہے ہیں، ضرور دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ایگریکلچر کو بھی سپورٹ کریں۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہیں گے کہ جناب ہم کسان کارڈ دے رہے ہیں، ہم سولر پینلز دے رہے ہیں، سولر ٹیولز دے رہے ہیں، ہم کھادوں پہ سبسڈی دے رہے ہیں۔ بھائی بات یہ ہے کہ آپ کسان کو کسان کارڈ نہ دیں، آپ اس کو اس طرح بھیک نہ دیں، اس کو اس کا معاوضہ دے دیں۔ کموڈٹی کی جو را مٹیریل ہے اس کو کم کر دیجئے، اس کے پیسوں کو، تو اس سے چیزیں بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہیں کسانوں کے لیے۔ لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اب ہوگا یہ کہ لوگ ایگریکلچر میں تو پیسے رہے نہیں، کسان نے بیچارے کے پاس کوئی اور آپشن تو ہے نہیں، وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنی زمین کو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کرے گا، اور یا وہ کسی کے ساتھ جیوی کرے گا، یا وہ اپنی زمین اونے پونے ان لینڈ ڈیولپرز کو بیچ دے گا، اور وہ بیچ کے کچھ اماؤنٹ لے لے گا، اور یہی کام ہوگا۔ اور پاکستان اس کا لاس کیا؟ لاس یہ ہو رہا ہے کہ جو فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی وہ ڈیمیج ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر پر ایکڑ ییلڈ کم ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر ایک کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے، اور اس سے بڑھ کر جس قسم کا پاکستان کے اندر اکنامک ماڈل ہے ایگریکلچر کا کہ آپ نے آڑتیے کے ہاتھ میں اس کو کر دی ہے۔ اب پاکستان کے اندر جو بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہیں، کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ جناب ان سے کیوں نہیں وڈیروں سے، جاگیرداروں سے ٹیکس وصول کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، لیکن یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر ذمہ دار جہانگیر ترین نہیں ہے، ہر ذمہ دار مختوم احمد محمود، آصف علی زرداری یا سندھ کا وڈیرا نہیں ہے۔ اور یہ بائی دی وے انہوں نے ٹیکس نہیں دینا، جو شوگر ملیں لگا کے ٹیکس نہیں دیتے اس ملک میں، جو ٹیکسٹائل ملیں لگا کے اس ملک میں ٹیکس نہیں دیتے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ زمینوں پہ ٹیکس دیں گے؟ یہ ٹیکس دے کے چھوٹا کسان اس سے انگوٹھا دبا کے یہ لوگ نکالیں گے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں پہ آپ ہاؤسنگ سیکٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایگریکلچر کے اوپر بھی سپورٹ کرنی چاہیے، اور یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایگریکلچر کے اوپر ٹیکس لگائیں۔ اگر آپ ایگریکلچر کے اوپر ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکس نہیں لگا سکتے تو پھر آپ کو ایگریکلچر کے اوپر بھی ٹیکس نہیں لگانا چاہیے۔ یہ بھی ایک چیز کو سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر بڑی ایک انٹرپریٹیشن کی جا رہی ہے اور بڑا میڈیا پریز کر رہا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں انہوں نے ٹی وی چینلز کھول لی، میں کسی کا نام بھی لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن سٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ایک بڑی اسٹرانگ وائس میڈیا کے اندر وہ ریئل اسٹیٹ اونرز کی ہے جو چینلز کو رن کر رہے ہیں، جو ایک ایجنڈا سیٹنگ اور فریمنگ کر رہے ہیں کہ یہ بڑا ضروری ہے اور بڑا اچھا اقدام ہے چیزوں کو چلانے کے لیے۔
ایک تو وہ فیکٹر ہے، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کے تمام بڑے شہر، ان تمام بڑے شہروں میں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے میجورٹی ان میں پولیٹیشنز کے شیئر ہیں، یا وہ فرنٹ مین ہیں یا وہ بیک سٹیج بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جتنا لینڈ کا یہ پورا کاروبار چل رہا ہے یہ سارے کا سارا انہی سیاستدانوں کے گرد گھومتا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ ایک بہت بڑا کارٹل ہے، لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کیا پاکستان کی معیشت اس کی متحمل ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیکس ایمنسٹی دے دیں؟ اچھا، اب یہ جو کچھ ہوگا یہ بائر کے اینڈ پہ ہوگا، یعنی کہ عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ٹیکسز ختم ہوں گے، یقیناً کچھ نہ کچھ ریلیف تو ملے گا، بٹ کیا پلاٹ کی قیمت بھی کم ہوگی؟ کیا پلاٹ کے اوپر بھی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریئلسٹک پرائسز دیں گے؟ کیونکہ یہاں تو ایک انی مٹ جاتی ہے، پنجابی میں کہتے ہیں نا، وہ چاندی ہو جاتی ہے راتوں رات، پتہ ہی نہیں لگتا پلاٹوں کی قیمت، اور پھر اس کو کہتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ لیکن یہ کسان کے ساتھ یہ سین نہیں ہے، کسان نے جو پرائس اس نے لگائی ہے اس کو وہ بھی نہیں ملنی، اور اگر وہ اس سے اوپر جائے گا تو پھر ڈی سی پٹواری ہے سارے پرچے کٹوائیں گے جا کے ان کے اوپر، اور ان کی گندم کو وہ خریدے گا بھی نہیں، ان کے پاس یہ آپشن اور یہ چوائس نہیں ہے۔ تو یہاں پر ایک معاشی قتل عام دکھائی دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہاں پر یوکرائن سے گندم منگوا لیں گے، یہاں پہ کینیڈا سے گندم منگوا لیں گے، وہاں ڈالرز میں پیسے پے کریں گے، یہاں کسان کو اس کا جائز معاوضہ نہیں دیں گے، بجلی مہنگی، کھاد مہنگی، ڈیزل مہنگا، پٹرول مہنگا، لیبر مہنگی، اور کوئی ریسرچ نہیں، جعلی بیج، اور اس کے بعد جب خسارے تو پھر یہاں پر کسان کی کوئی والی وارث نہیں، اس کی کوئی آواز نہیں، اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ گونگے۔ تاجر دو اسکیم فلاپ، کوئی نہیں پوچھ رہا ان کو، وہ تو سمجھتے کچھ نہیں ایف بی آر کو۔ پھر اس کے بعد ریئل اسٹیٹ والے ٹیکس لینا تو کیا تھا، الٹا ان کو ایمنسٹیاں دینی کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز ہے کہ ہم جب ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو پلاٹ تو ایک بیسک ایلیمنٹ ہے نا جس پہ گھر نے تعمیر ہونا ہے۔ اگلا سوال یہ اٹھے گا کہ جناب یہ جو سیمنٹ ہے یہ 1500 روپے کی بوری انجسٹیفائڈ ہے، اس کے لیے بھی کچھ کریں۔ پھر اس کے بعد بات ہوگی سریے کی، پھر بات ہوگی ریت کی، پھر بات ہوگی اینٹ کی، تو کرتے 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 وہ جو 40 سے 50 سیکٹر ہیں نا جن کو حکومت نے ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آنا تھا وہ سارے کے سارے چھٹ جائیں گے، اور یہ سب کچھ ہوگا عام آدمی کو ریلیف دینے کے نام پہ۔ یعنی یہ چند بڑے بڑے پراپرٹی لینڈ مافیا کے لوگوں کو ریلیف نہیں ہوگا، یہ عام آدمی کا ریلیف کنسیڈر ہوگا کہ عام آدمی سہولت کے لیے جناب 1 کروڑ گھر بنانے تو اس کا ویژن، یعنی سرکار کی اسکیمیں بھی چیک کریں نا، اور مریم نواز دے رہی ہے 15 لاکھ روپیہ گھر تعمیر کریں، اب کون سا 15 لاکھ میں گھر بنتا ہے بھائی، آپ کاسٹ آف پروڈکشن تو دیکھ لو۔ پھر یہاں اگلا سوال اٹھے گا کہ یار پلاٹ ہی صرف بیچنے تھے، یہی مقصد تھا، یہ گھر بھی بنانا تھا، اور گھر بنانے کے لیے پیسے پھر کہاں سے آئیں گے اور وہ پرائسز کیسے آئیں گے؟ تو اوور آل آپ کو جو ٹیکسیشن کا سسٹم ہے اس کے اندر ایک انصاف کا معیار لانا پڑے گا، برابری لانی پڑے گی کہ جو سیکٹر جتنا کما رہا ہے، جتنا ارن کر رہا ہے، وہ اسی حساب سے ٹیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے۔ اگر وہ ٹیکس پر کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا تو اس کے حصے کا بوجھ کسی اور شعبے کے اوپر ڈلے گا، اور وہ ورکنگ کلاس بھی ہو سکتی ہے، وہ کسان بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ لیکن ایک کمپیریزن بڑا امپورٹنٹ ہے، انڈین کسانوں کو بڑا انسپائر کیا جاتا ہے، پاکستانی میڈیا میں دکھایا جاتا ہے جی وہ دلی مارچ کر رہے ہیں، کسان مورچہ، اور پتہ نہیں بڑے بڑے سلوگنز دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ انڈیا کے اندر ابھی بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور اس میں مڈل کلاس جو کہ 40% بنتی ہے، 1 ارب 40 کروڑ کی پاپولیشن میں 40% عوام کے لیے انہوں نے ٹیکس استثناء کی جو حد مقرر کی ہے وہ تقریباً 12 لاکھ روپے بنتی ہے، اور 12 لاکھ کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستانی روپوں میں 38 لاکھ روپے سے زائد رقم بنتی ہے، یعنی کہ جو شخص 38 لاکھ روپے انڈیا میں سالانہ کما رہا ہے اس کو 1 روپیہ بھی ٹیکس نہیں دینا۔ تو اس طریقے سے پالیسیز بنتی ہیں، لیکن صرف چند بڑے بڑے لینڈ ڈیولپرز کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے، چند بڑے بڑے لوگوں کو سپورٹ کرنے کی خاطر پاکستان کی فوڈ باسکٹ سے کھیلا جا رہا ہے، کسان کو مایوس کیا جا رہا ہے، اس کو ڈپریس کیا جا رہا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایگریکلچر چھوڑو، تم ان پلاٹوں میں سبزیاں لگانے کی بجائے تم پلاٹ اگاؤ، پلاٹ بیچو، اور پراپرٹی ڈیلر بنو، کسان بننے کی ضرورت نہیں۔ یہ پاکستان کے اندر ایک نیا ویژن دیا جا رہا ہے۔ اب اس کی قیمت کیا ہوگی؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایگرو بیس اکانومی ہے، جو سبزی کا ریٹ ہے آج پاکستان کے اندر، جو خوراک کا ریٹ ہے
وہ بہت افسوسناک ہے کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے، یہ کم ہو سکتا ہے، ہم پوری دنیا کو کھلا سکتے ہیں لیکن ہمیں خود کھانے کے لالے پڑے ہوئے. تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے مجھے لگ رہا یہ ہے کہ ہمیں یا تو اپنا قبلہ درست کر لینا چاہیے، اور اگر ہم قبلہ درست نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں فاتحہ پڑھ لینی چاہیے، اور زراعت پہ ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا چاہیے. اور اس میں شہباز شریف بھی شامل ہے، اس میں مریم بھی شامل ہے، اس میں مراد علی شاہ بھی شامل ہے، اس میں علی مین گنڈا پور بھی شامل ہے. اس ملک کی اسمبلیوں میں سب کے لیے آواز اٹھانے والے لوگ موجود ہیں، اگر نہیں موجود تو کسانوں کا کوئی نہیں ہے. اور یہ سب ٹوپی ڈرامے کرتے ہیں. ہر وہ قانون پاس کریں گے جس سے کسان کو مزید نقصان پہنچا سکیں، دبا سکیں، تو اس کے تن پہ جو لگے ہوئے کپڑے ہیں نا ان کو وہ بھی اچھے نہیں لگ رہے. جو خالی پیٹ میں کچھ چار روٹی کے نوالے جا رہے ہیں نا، یہ اس کو بھی چھیننا چاہتے ہیں. تو یہ پلاٹوں کا ملک بن گیا ہے، یہ ریئل اسٹیٹ کا ملک بن گیا ہے. یہ اب زرعی ملک نہیں رہا. ہمیں نصاب تعلیم کو بھی اب تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی. اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. بہت شکریہ.